اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تقدیس، اس کی تسبیح اور اس کی تحمید، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ولادت معجزانہ طور پہ ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزوں سے بھی نوازا، اور پھر ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب دوبارہ اتریں گے، جسے نزول مسیح کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ بہت ہی معجزانہ شان کی حامل ہے، اور اس امت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گہرا تعلق اس لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کہ انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، صحیح بخاری کی روایت، کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے قریب سب سے زیادہ ہوں باقیوں کی نسبت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسا۔ اولا کا مطلب ہوتا ہے قریب تر، یعنی ان سے میرا بہت قریبی ایک تعلق ہے، بہت گہرا ایک تعلق ہے۔ تو یہ ایک اظہار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار فرمایا ہے تو اس کا امت سے جو تعلق بنتا ہے وہ یہ کہ آپ کی امت بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا ان پہ ایمان، اور ان کے ساتھ جو اپنا معاملہ ہے بہت اچھا رکھے، اور ان کو بھی اپنا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے قریبی وہ سمجھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا تھا۔ جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ عید مناتے تھے، تو یہ پوچھا کہ کس وجہ سے یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا گہرا تعلق، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اس امت کا گہرا تعلق بتایا گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کیونکہ انہی دونوں کے پیروکار چلنے ہیں، یعنی یہودی یا عیسائی، تو اگر ہم ان کے بارے میں صحیح تصور ان یہود و نصارہ کے سامنے پیش کریں، اس میں کوئی تعصب نہ ہو، عصبیت نہ ہو، ان کے اندر یہ عصبیت ہے یہود و نصارہ کے اندر، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم جو مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر لوگ اپنے بچوں کے نام موسیٰ اور عیسیٰ کے نام پہ رکھتے ہیں علیہم السلام۔ یعنی ہمارے اندر دیکھیے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا، تو ہمارے عقائد و افکار بھی ایسے ہیں کہ ہم کسی نبی کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں رکھتے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی ہستی، کوئی شخصیت کو متنازع بنا دیا جاتا ہے، ہوتی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں 2 قسم کے افکار لوگوں کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، وجود پا جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک متنازع بن گئی۔ تو ہم نے
انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ متنازع حیثیت پہ بالکل نہیں ماننا۔ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور اس میں سے خصوصاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، اور تمام انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم پیغمبر۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا چونکہ یوم ولادت وہ قریب ہے، جو تسلیم کر لیا گیا ہے 25 دسمبر، یہ تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ثابت نہیں ہے۔ عیسائیوں کے اندر بھی اختلاف ہے، بلکہ قاموس الکتاب جو عیسائیوں کی وہ ڈکشنری کہہ لیں، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے واضح طور پہ کہ یہ یعنی 4 دن پہلے اس سے کوئی 6 دن کا بھی کہتے ہیں، یعنی اس سے پہلے کے دن تھے تو وہ ایسے رکھ لیے گئے، اور اس میں مختلف اقوال آپ کو نظر آئے گے۔ اور عیسائیوں کے اندر بھی جو مختلف وہ ہیں جو کلیسا ہے، ان کے حوالے سے مختلف دنوں کے اندر یہ دن منایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا۔ تو خیر یعنی 4 سالوں کے فرق سے، 6 سالوں کے فرق سے، یعنی آج ہم 2022 میں ہے نا، تو کئی عیسائی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس وقت 2016 میں ہونا چاہیے تھا اگر ہم ٹھیک کریں۔ تو مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر بھی اختلاف ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ تھی کہ نہیں۔ چلیں اس بات کو ہم صرف اس قدر سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کا ولادت کا دن مہینہ کون سا تھا۔ مہینے میں تو چلیں کافی حد تک اتفاق ہے، لیکن دن پہ پھر اختلاف ہے، اور وہ کسی طریقے سے بھی حل نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے دلائل دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن میں بھی اختلاف رکھا تاکہ لوگ ان ایام کو کسی خاص نقطہ نظر سے نہ منائیں، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لی کہ وہ منانے سے باز نہیں آتے، اور ایک دوسرے کی سپورٹ میں مثلا مسلمان کہتے ہیں کہ اگر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کیوں نہ منائیں۔ تو بہرحال اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو مختلف فی بنایا، اس میں کوئی واضح پروف بعد والی نسلوں کے پاس نہیں چھوڑا، اختلاف باقی۔ تو اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت کیسے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عقیدے کا اظہار فرمایا، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک وان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس نے اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی دی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، وہ کیا؟ وَأَنَّ عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ اس کا کلمتہ القاہا الی مریم، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، ڈالا تھا حضرت مریم علیہ السلام کے طرف۔ تو اس کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھے گا اور یہ بتائے گا کہ بروح ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے، تو جو یہ عقیدہ رکھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کی گواہی دیتا ہے تو یدخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، الا کان من العمل، اس کے عمل جیسے بھی ہوں گے، یعنی اس نے اگر عمل زیادہ نہیں بھی کیے تو اس کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو پھر وہ جس دروازے سے، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے اس کو داخلہ ادھر سے نصیب کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے اللہ پر ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات ہے اس میں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی بات کی،
اب ہمارے پیغمبر جو امت کو تعلیم دے رہے ہیں وہ یہ کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایسے ہی ایمان رکھنا ہے جیسے تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو۔ کوئی دنیا کا عیسائی، کوئی دیگر مذہب کی کوئی شخصیت، کہتے ہیں نا وہ بڑے روادار ہیں، بڑے روشن خیال ہیں، ان میں تنگ نظری نہیں ہے، یہ تنگ نظری اس سے بڑی کیا ہے کہ تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے ان کے ماتھوں پہ شکن پڑ جاتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اہانت کرتے ہیں، خاکے شائع کرتے ہیں، ان کے ممالک کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے صحیح نہج پر، دین پر ہوں تو یقین کیجیے اللہ کا انعام ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ولادت کی تفصیل جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بیان فرمائی ہے وہ بڑی شاندار ہے کہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کی مریم نام کی صورت موجود ہے، یہ کس قدر روشن بات ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ آل عمران نام کی صورت ہے۔ آل عمران کون تھے؟ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں وہ حنا ان کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ عمران کی اہلیہ تھیں، یعنی ایسے سمجھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جو تھے وہ عمران تھے۔ اب عمران جو تھے ظاہر ہے ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب تو نہیں ہے، وہ تو ایک کلمہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے سورہ آل عمران کے اندر اور سورہ مریم کے اندر اور دیگر بھی کئی مقامات پہ یہ ذکر کیا گیا، اور جہاں بھی نام آیا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم آیا، والد کا نام نہیں لیا گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ طور پہ ایسے ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اسہمہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جب مسلمان ہجرت کر کے اس کی طرف گئے تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ تو سورہ مریم میں چونکہ ذکر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا کہ وہ مریم کے ہاں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ولادت بخشی حضرت مریم کے ہاں، تو وہ تفصیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف۔ تو جب انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا تو وہ کہنے لگی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگرچہ تو بہت ہی متقی ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بدکار شخص کوئی سامنے آ جائے، کوئی برا شخص جس کے بارے میں حالات یا اچھی گواہی نہ ہو، لیکن وہ بہت نیک شکل و صورت کے حامل ظاہر ہے فرشتے، تو وہ کہنے لگیں کہ اگرچہ تو بہت متقی ہے لیکن بہت بچنے والا ہے، لیکن پھر بھی میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ یہ کس قدر بڑا ایک کردار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عفت اور پاک دامنی کا سبق اگر آج کی خاتون نے لینا ہے تو مریم علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یقین کیجئے آپ اگر گھر کے اندر سیدہ مریم علیہ السلام، ان کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں، فانتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ وہ ایک مشرقی جانب اپنے گھر کی وہ بالکل علیحدہ ہو جاتی تھی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو آج کے اس دور کے اندر وہ تنہائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ایسا ماحول اپنے آپ کو دینا، آج تو ہم تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر بھی وہ آلہ ہمارے ساتھ ہے جسے موبائل کہتے ہیں، اور یہ ہمیں تنہا رہنے نہیں دیتا، یہ ہمیں دنیا سے نہیں کٹنے دیتا، حتیٰ کہ نماز اور جمعے کے اندر بھی اس سے ہم کٹ نہیں پاتے۔ تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مختص کر لی، وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ایسے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل من الرجال کثیر، کہ بندوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے اور دیگر جو نیک ہستیاں تھیں، شخصیات تھیں، وہ تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے حضرت خدیجہ بنت خویلد اور سیدہ مریم یہ دو کامل ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال اہل ایمان کے لیے بیان کی، تو پتہ یہ چلا کہ سیدہ مریم علیہ السلام کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اس دور کے کسی جو ہے کلچر کا حصہ تھیں،
اس دور کی سیاست میں ان کا بڑا کردار تھا، نہیں، عفت، پاک دامنی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیکی، یہ وہ چیز تھی جس نے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام بخشا۔ آج یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہ ماری دنیا جو دوڑ رہی ہے آج کی اس تہذیب کے اندر، اس کے لیے سیدہ مریم علیہ السلام ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر وہ جب فرشتے نے وہ ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو یہ بشارت دینے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان کے ذہن میں فوراً یہ سوال آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ تو آج تک مجھے کسی بشر نے چھوا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے آج تک کسی نے نہیں چھوا، کسی بندے نے، کسی بشر نے نہیں چھوا۔ یہ کیسی پیاری بات ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ۔ وہ لوگ، وہ خواتین، وہ مرد بھی، وہ بچے، وہ نوجوان جو یونیورسٹیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور پتہ نہیں کیسی کیسی صورتیں اختیار کرتے ہیں، وہ کبھی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ اس کو بھی اپنے سامنے رکھے کہ وہ کہتی ہے کہ کسی نے چھوا تک نہیں ہے، یعنی کسی غیر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ تھا اس نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو پھر وہ کلمہ انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کے دامن میں ڈالا، تو وہ کلمہ ہی ہے، اور وہ پھونک ہے جس کو روح کہتے ہیں، وہ پھونک ہے حضرت جبریل کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سلسلہ چلایا اور سیدہ مریم علیہ السلام کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو وہ اسما جب تھا نا، جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دربار میں یہ سورہ مریم کی آیات پڑھی، تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کہنے لگا کہ سیدہ مریم اور سیدہ عیسیٰ ان کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیا ہے اس میں، اور سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے متعلق جو انجیل کے اندر ہے اس میں اتنا بھی فرق نہیں ہے۔ اس نے ایک تنکا اٹھا کے کہا، اور جب وہ یہ تلاوت کر رہے تھے، اور یقین کیجئے اگر ہمارے جسم کے اندر وہ دل زندہ ہونا تو یقین کیجئے سورہ مریم کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں، اس کا جب مفہوم ہمارے کانوں سے آ کے ہمارے دل سے ٹکراتا ہے تو یقین کیجئے واقعی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہی کیفیت جو ان پہ طاری ہوئی تھی۔ اور وہاں کے سارے جو درباری ہیں وہ رو رہے تھے، اور ان کی داڑیاں اس بات سے بھیگ گئی تھی کہ کیسا پیارا ایک انداز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سیدہ عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا، ان کے دامن میں ان کو ڈالا، اب کیا ہوا کہ وہ اب اس وجہ سے پریشان تھی کہ اب یہ میں لوگوں کے سامنے کس منہ سے جاؤں، اور وہ کہنے لگی کنت نسیا منسیا، میں بھولی بھلائی ہو جاتی، مجھے اب میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں۔ ایک پاک دامن عورت وہ کس طریقے سے اس معاشرے کو فیس کرے، اس کے سامنے کیسے اظہار کرے کہ میں یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہوں، وہ اسی پریشانی میں تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی بخش دی۔ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں، یعنی ولادت کے بعد انہوں نے اظہار کر دیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے، یعنی اس کا فیصلہ کر دیا ہے اور مجھے نبی بنا دیا ہے۔ اب یہ بات جب سنی تو ظاہر ہے اس کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کوئی معجزانہ حیثیت کی مالک ہستی ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزانہ ولادت، یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال تھی۔ ان کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نا، تو جو ماں باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ دراصل جو معجزات ہوتے ہیں ان سے امتیوں کی آزمائش کی جاتی ہے، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔
معجزات کے ذریعے سے امتوں کی آزمائش کی جاتی ہے۔ ایک امت ہوتی ہے جو ان معجزات کو دیکھ کے ایمان لے آتی ہے۔ امت کے کچھ افراد، ہر نبی کی امت کے افراد کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان معجزات کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان میں پھر دو گروہ بنتے ہیں جو تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان معجزات کی وجہ سے ان کی شان اتنی بڑھ گئی کہ ان کو اللہ ہی قرار دے دیا۔ عیسائیوں کے ساتھ یہی ماجرا ہوا کہ انہوں نے ان معجزات کی روشنی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کوئی ہستی جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایسی ہے جو اللہ ہی ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنے دعوے کیے، ابنیت کا دعویٰ کیا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے، انہوں نے 3 خداؤں میں سے ایک کا دعویٰ کیا، ثالث ثلاثہ، تو یہ بھی ان کا جو تصور ہے وہ ان کی محبت میں انہوں نے کیا۔ تو ان معجزات کے ذریعے سے قوموں کی آزمائش ہوتی ہے، امتیوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب تم نے اپنے دین کے اندر غلو نہیں کرنا۔ لیکن اپنے نبی سے جو امتیوں کا تعلق ہوتا ہے، وہ جب اس کو مقام سے بڑھا دیا جاتا ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جنہوں نے ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھا دیا، پیار میں بڑھایا، محبت میں بڑھایا، ان کے معجزات دیکھ کے بڑھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے۔ وہ ساتھ ہر بات میں یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے میں یہ کرتا ہوں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی، سورہ آل عمران کے اندر ذکر ہے کہ وہ اگر ایک مٹی کا پرندہ بنا کے اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ اس میں زندگی آ جاتی۔ اسی طرح وہ کوئی اگر شروع سے پیدائشی طور پر اندھا ہوتا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ لگاتے تو وہ بینا ہو جاتا، دیکھنے لگ جاتا۔ یعنی آج اتنی ترقی ہو چکی ہے لیکن آج تک ایسی کوئی سائنس، کوئی میڈیکل سائنس ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو یہ چیز کر دے۔ اسی طرح وہ جو کوڑ میں مبتلا ہوتا تھا اس کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے اپنے ہاتھ کو ملنے سے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو رکھ دیا ایک طرف، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اس درجے پر فائز کر دیا جو اللہ تعالیٰ کا تھا۔ آج ہماری جو امت ہے، امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، یہ بھی معجزات سے ایسے ایسے عقائد نکال لیتی ہے جو اللہ نے بیان نہیں فرمایا، اللہ نے نفی فرمائی ہے، لیکن وہ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ایسے عقائد ان معجزات سے لیتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی روش ضرور اختیار کرو گے، تو آج امت محمدیہ کے بہت سے لوگ بالکل اسی روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے ایسے ہی تم اپنے سے پہلے لوگوں کی روش کو اختیار کرو گے۔ تو ایسے حالات کے اندر ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور حیثیت اور شان اس قدر بلند ہے، تو ہم کیوں ان کے بارے میں کوئی ایسا تصور رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قائم نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا تصور کیوں رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے، اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم نے میرا مقام اور مرتبہ اس سے نہیں بڑھانا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھا دیا تھا۔ تو عیسائیوں کی محبت ان کے کام آئی، ان کو نجات دے سکی، ان کو فائدہ دے سکی، دنیا میں یا آخرت میں ان کی محبت ان کے کام نہیں آئی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ایسی نہ ہو جو ہمارے کام نہ آ سکے، وہ محبت اطاعت سے سرشار ہو، وہ محبت اس درجے پر ہو جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اس سے اگر ہم بڑھائیں گے تو پھر یہ عیسائیوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑھانے سے وہ محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات دہندہ نہیں ہوگی، وہ نجات نہیں دے سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی وہ بہت سے پہلوؤں کی حامل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مرحبا بابن صالح، کہ نیک فرزند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو، مرحبا ہو، آپ کا آنا یہاں پہ مبارک ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو یعنی حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا، اور کچھ تذکرہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے چوری کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ اس نے قسم اٹھا دی اللہ تعالیٰ کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیتا ہوں، لیکن جو تم نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس قدر لاج رکھنے والے ایسی ہستی جن کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا کہ روز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے اپنے لوگوں کو، ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے اور میری والدہ کو دو الہ بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کی نفی کر دیں گے، اور وہ یہ کہیں گے تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے بعد انہوں نے کیا کچھ کہا، میں نہیں جانتا کہ میرے بعد یہ کیا کہتے رہے، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے کہا تھا، میں نے وہی پیغام ان تک پہنچایا تھا جو تیرا پیغام تھا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام تو بری ہوں گے، تو رہ گئے ان کے ماننے والے، وہ جو افراد و تفرید کا اور اس بات کا شکار ہوتے ہیں جو اللہ نے بیان نہیں فرمائی، تو ان کا پھر امتحان بہت کڑا ہوگا اور وہ اس حوالے سے نجات نہیں پا سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا، بہت سی حیثیات سے نوازا۔ اس امت کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا گہرا بتایا گیا ہے۔ اس وجہ سے آپ کا کہیں پہ تنازع، جھگڑا ہو، لڑائی ہو کسی غیر مذہب سے، تو آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہمیشہ شان ہی بیان کرنی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہمیشہ شان ہی۔ میں کہتا ہوں کہ آج اگر عالم عیسائیت کے سامنے وہی باتیں، وہی آیات، وہی احادیث بیان کر دی جائیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو قرآن مجید کے اندر آئیں، تو یقین کیجئے بہت سے عیسائی تیار کھڑے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیں۔ ان کے سامنے بہت سی رکاوٹیں، میں جانتا ہوں کہ ایسے بہت سے عیسائی موجود ہیں جن کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم اسلام قبول کریں گے تو ہمیں جو معاشی جو ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی، ہم اپنے لوگوں کو کیسے ان سے فیس کریں گے، کیا ہوگا۔ بہت سے عیسائی اس بات کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا شیلٹر مل جائے اور وہ اسلام قبول کر لیں۔ ہم نے دیکھیے رواداری کے اندر کیسا برتاؤ کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، اس وجہ سے ہم کرسمس ڈے پہ ان کو مبارک دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے پینا فلیکس اور کیسی چیزیں اور اشتہارات کے ذریعے یہ بات کہی جاتی ہے۔ میں یہ کہوں گا جو شخص یہ کہتا ہے کہ کرسمس ڈے کی مبارک، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس عیسائی عقیدے پہ مہر ثبت کر رہا ہے کہ واقعی جو عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس عقیدے پہ مہر ثبت ہو گئی۔ آپ اگر عالم عیسائیت سے رواداری کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ جب یہ کوڑا صاف کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے آپ انسانوں کی طرح سلوک کریں۔ مجھے ان مسلمانوں پہ حیرت ہوتی ہے جو اپنے بھائیوں کو، یعنی میں معذرت سے کہوں گا، جس کا رنگ تھوڑا سا سیاہ ہوتا ہے تو مسلمان بھائی ان کو مذاق کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ جی تمہاری عید آ رہی ہے۔ اب یہ جو بات ہے مسلمانوں کو یہ کہہ دینا، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے اور ایسے مذاق سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں ایسی کوئی بات اگر کسی سے اچھے مراسم نہ ہو تو ان کو فوراً عیسائیت کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ آپ نے اگر رواداری کرنی ہے تو کوئی عیسائی اگر بیمار ہے تو اس کے پاس جائیں،
کوئی دعوت دیں اسے اور اس کے پاس کوئی چیز لے کے جائیں، اس کو اسلام کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو پتہ یہ چلا کہ اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منایا۔ عیسائی جب یہ کرتے تھے آپ نے کبھی ان کو مبارک دی؟ جب عیسائیوں کے ہاں یہ سارا کچھ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے۔ کوئی ایک شخص یہ بتا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رواداری کے طور پہ ان کے کسی خاص دن کے اندر ایسا کوئی اظہار کیا ہو۔ ویسے آپ رواداری کرتے تھے۔ آپ نے ایک یہودی کا جنازہ دیکھا، وہ آ رہا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے تو کہا گیا کہ یہ تو یہودی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی ہونا اپنی جگہ پر ہے، ایک جان تو ہے نا، یعنی ایک جان، ایک انسان تو ہے، اگرچہ وہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ یعنی یہ رواداری ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن ان کے مخصوص ایام کے اندر اور خصوصاً ایسے دن کے اندر جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوئی اور کرسمس کا مطلب بھی یہی ہے، تو پھر پتہ چلا کہ ہمیں اس سے اپنا دامن بچانا ہے۔ اتنے روادار نہ ہو جائیں کہ اپنا ایمان ہی پاس نہ رہے۔ یہ رواداری نہیں ہوتی۔ رواداری یہ نہیں ہوتی آپ کسی بری چیز کو اچھی صورت میں پیش کر دیں تو اسے آپ رواداری کا نام دیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر جو ایسی رواداریوں کی ایک ریت چل چکی ہے، یہ قطعاً ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ ایک کتاب اقتضاء الصراط المستقیم جو امام ابن تیمیہ نے لکھی اس کا مطالعہ کر لیں، اس کا ترجمہ بھی اردو کے اندر موجود ہے، صراط مستقیم اور اس کے تقاضے، وہ ساری بحث جو ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی حوالے سے کی ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے تہوار اور ان کی اعیاد، ان کی عیدوں کے اندر شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا نقطہ نظر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے جوڑ کر امت محمدیہ کے سالار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا جوڑ دے کہ موت تک وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور ہم یہ گواہی دیتے رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کا کلمہ اور اس کی روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھونکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں۔ تو ان عقائد کی بنیاد پر ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور جنت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي